92 کے اندر جو ایک نوجوان لڑکی تھی اسپورٹ جرنلسٹ تھی وہ عمران خان کے ٹرک کے اوپر چڑھی تھی، اس جرنی کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں۔ 92 میں بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا، ٹیم جب آئی ایڈوانٹیج جو ملا وہ مجھے فیمیل ہونے کا ملا، ورنہ جو سیکیورٹی والے تھے وہ پچھلے والے ٹرک سے مجھے اوپر نہ چڑھنے دیتے ہیں۔ جب جاوید بھائی عمران بھائی نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا تو جاوید بھائی نے تو ماتھے پہ اپنے ہاتھ مار لیے، او عمران بھائی نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے عالیہ، کدھر چڑھی ہوئی ہو تم؟ پاکستان کے اندر جو ریسنٹ گروپس بن چکے ہوئے ہیں، ڈونٹ یو تھنک پاکستان کرکٹ از بینگ افیکٹڈ؟ شاہین کو کپتان بنانے کا میرے نزدیک وہ غلط فیصلہ تھا۔ ڈو یو تھنک انڈیاز ٹیم ول کم ٹو پاکستان فار چیمپئنز ٹرافی؟ اللہ کرے کہ انڈیا آئے، اللہ کرے کہ انڈیا پاکستان کے کرکٹ کے ریلیشن جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں۔ پی سی بی کے اندر آپ صرف 2 مرتبہ گئیں، اس کے علاوہ آپ نہیں گئیں، تو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیا یہ بلنڈنس اور اسٹریٹ فارورڈنس ہی ہے؟ میں ایسی جگہ رہنا پسند نہیں کرتی کہ میں صرف تنخواہ لوں اور بیٹھی رہوں۔ کیا اس میں ریالٹی ہے کہ باقی سارے چیئرمینز گیلری کے لیے کھیلتے تھے اور گراؤنڈ ورک اتنا زیادہ نہیں کرتے؟ پی سی بی کا چیئرمین سیاسی بنیادوں پہ نہ لگانا چاہیے نہ ہٹانا چاہیے۔ ان لاز سے آپ کا تھوڑی سی باتیں سننے کو پڑی کہ یہ لڑکی راتوں کو باہر جاتی ہے اور راتوں کو باہر جا کے کام کرتی ہے۔ ہاؤ ڈڈ یو ٹیک دس بیک لیش ایٹ دا اسٹارٹ آف یور کیریئر؟ ٹپیکل ہمارے معاشرے میں مائنڈ سیٹ ہے جس میں یہ ہے کہ بچی بڑی ہوئی ہے، بی اے کر لے، دا بیاہ کر دو، روٹی ہانڈی آنی چاہیے دی ہے، بس ختم۔ ڈو یو تھنک جو یہ ریسنٹ اپرائز ہوئے فیمیل اسپورٹ جرنلسٹ ان پاکستان، ان کو جب کسی انٹرویوز کے لیے بلایا جاتا ہے یا کہیں پہ گیسٹ اپیرنسز کے لیے بلایا جاتا ہے، دے ٹینڈ ٹو چارج منی، ڈو یو تھنک دیٹ از جسٹیفائبل اور ناٹ؟ آپ نے 5 منٹ کے لیے بھی اگر کوئی اپیرنس دی ہے، چند سیکنڈز کے لیے بھی دی ہے، تو آپ کو اس کا پے کیا جاتا ہے۔ آپ نے اخبار وطن کے لیے بھی لکھا، اینڈ یو آر آلسو دا پائنیئر آف فیمیل اسپورٹ جرنلزم ان پاکستان، ناٹ جسٹ جرنلزم بٹ اس کے علاوہ سوات کے اندر جب طالبان نے ٹیک اوور کیا 2009 کے اندر، یو آلسو میڈ اے ڈاکیومنٹری آن دیٹ۔ شی از آلسو دا پائنیئر آف اسپورٹس ڈاکیومنٹری ان پاکستان۔ شی ہیز آلسو ریٹن اے بایوگرافی آن دا پاکستان لیجنڈ اسکواش پلیئر جہانگیر خان۔ صرف یہی نہیں، شی از آلسو ڈرامہ رائٹر، ڈرامہ پروڈیوسر اینڈ فلم رائٹر۔ مجھے لگتا ہے یہ شعر بھی ان کے لیے ہی لکھا ہوا ہے۔ زمانے اب تیرے مد مقابل کوئی کمزور سی عورت نہیں، زمانے اب تیرے مد مقابل کوئی کمزور سی عورت نہیں، تیرے مد مقابل عالیہ رشید ہیں۔ آپ یو دا پائنیئر آف فیمیل اسپورٹس جرنلزم ان پاکستان، اینڈ آپ نے یہ بیج بویا پاکستان کے اندر، اپنے سامنے اس کو ابھرتا ہوا بڑا بچہ بنتا ہوا دیکھ کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت اچھا، بالکل جیسے آپ اپنے بچوں کو گرو ہوتا دیکھتے ہیں، اسی طرح ہی یہ ایک ایسا شوق تھا مجھے کہ جب اتنے سارے لڑکے کام کرتے ہیں، اتنے مرد کام کرتے ہیں، اور مجھے بھی گیم کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے یا میں بھی اتنی محنتی ہوں، کسی طرح ان سے کم نہیں ہوں، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ تو اسی سفر تو شروع کر دیا، لیکن مشکلات اس میں بہت ساری آئیں، بٹ اینی ہاؤ اب اس وقت بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ لڑکیاں کتنا اچھا کام کر رہی ہیں، نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی۔ But you're not just a sports journalist, you're also the pioneer of sports documentary in Pakistan. And آپ نے مصباح الحق پہ بنائی، شاہد افریدی پہ بنائی، آپ نے پہلی اسپورٹس بایوگرافی بھی لکھی جہانگیر خان کے اوپر، اسکواش کے اوپر بھی، آپ نے اس کے بعد پی ٹی وی کے اوپر لائیو ٹرانسمیشن بھی کی ہاکی، آپ نے ٹینس تک کی کمنٹری کی اس کے اندر۔ تو why the diversity and the variety in your field؟ ایک تو یہ کہ جب آپ اسپورٹس رپورٹر ہوتے ہیں نا، میں دا نیوز اخبار میں کام کرتی تھی، تو آپ کو سارے اسپورٹس کور کرنے ہوتے ہیں، تو نیچرلی ایک تو اس سے شوق بڑھتا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں جاتے ہیں فزیکلی جا کے کور کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ سیکھتے بھی ہیں اور پھر آپ گرو بھی کرتے ہیں۔ جہانگیر خان پہ کام کر کے مجھے صرف یہ اندازہ ہوا تھا کہ جتنا بڑا ایتھلیٹ وہ پاکستان کے ہیں، ان کو اس طرح سے ہم ٹریٹ نہیں کرتے، تو مجھے لگا تھا کہ ہمیں ان کو بھی ٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے میں نے ان پہ بک کمپائل کی، لکھی، اور بہت انہوں نے بھی بہت تعاون کیا۔ اور اسی طرح آپ نے جو 14 ڈیز کی بات کی، وہ میرا خیال ہے میری زندگی کا بہت ہی اہم موڑ تھا، بہت انٹرسٹنگ، کیونکہ 14 دن اکیلے لائیو ہاکی ورلڈ کپ کرنا، بیکاز وہ ہاکی ورلڈ کپ ہو رہا تھا 90 میں یہاں پہ لاہور میں، تو اس زمانے میں جس زمانے کے اندر دس واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے میل ڈومیننٹ فیلڈ۔ جی بالکل، تو وہ مشکل لگا شروع میں، لیکن جو ہمارے پروڈیوسرز تھے وہاں سب نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا، سب نے مجھے بہت بیک اپ کیا، اور میں نے بھی بہت محنت کی، تو
وہ ایک راستہ بنا اور آگے براڈ کاسٹنگ کی طرف جانے کا. اسپورٹس جرنلزم ہی نہیں صرف, اس کے بعد آپ نے ڈاکیومنٹری بنائی سوات کے اوپر جب طالبان آئے وہاں پہ 2009 کے اندر. سو وائی سچ اے ہارڈ کور اینڈ ہارڈ ہٹنگ ٹاپک جس کے اوپر ڈائریکٹ ہی ڈاکیومنٹری بنا دی جائے؟ ایسا تھا کہ اس زمانے میں جب 2009 میں بہت حالات خراب تھے تو ہماری گورنمنٹ اور اس وقت کی بہت زیادہ وہ چاہ رہے تھے کہ اچھی چیزیں سامنے آئیں, اور جس طرح سے پاکستان آرمی نے کنٹرول کیا تھا سوات میں, وہاں پہ بہت ضروری تھا کہ جو وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے. تو یہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا کہ آپ ہمارے لیے کام کریں, بنائیں. تو اس حوالے سے میں گئی اور میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. انفیکٹ میں نے بڑا کچھ سیکھا وہاں جا کے, کیونکہ حالات ٹینس بھی تھے اور پورا چادر نقاب کر کے میں نے وہ انٹرویوز کیے تھے وہاں پہ ینگ بچوں کے جو طالب تھے. تو اس سے بہت ساری چیزیں مجھ پہ بھی آشکار ہوئیں کہ کیا معاشرے میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں, ہمارے نوجوان جو ہیں, وہ اپنی انرجی کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک موٹیویشن تھی پیچھے. 1987 کے اندر جب پاکستان سیمی فائنل ہارا اس کے بعد آپ تھوڑی سی دکھی بھی تھی, لیکن اس دکھ کو آپ نے رائٹنگ کے اندر کنورٹ کر لیا اور آپ نے اسٹوری فائل کر دی. 500 روپے آپ کو اس کے بعد ملے, اور اس کے بعد دس جرنی اسٹارٹیڈ. اخبار وطن سے جو یہ ایک کہانی کا آغاز ہوا, واٹ موٹیویٹڈ یو؟ دیکھیں 87 کا ورلڈ کپ تو چیخیں مار مار کے ہم تو روئے تھے نا. اس وقت ینگ بچے تھے تو ذرا رونے کا آپ کو پتہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا. اتنا عشق ہوتا ہے نا ایک ایج کے ساتھ. اب آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ اس ایج میں ہیں کہ آپ, ہمیں تو ایک عشق ہمیشہ سے رہا ہے کرکٹ سے, اور ہماری جو ٹیم تھی اور جتنے ہم کانفیڈنٹ تھے, اور پاکستان میں وہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو وہ اسپیکٹیٹر ہی تھے ہم لوگ. اور اس وقت تو بہت زیادہ رونا دھونا پڑا تھا ہمارے گھر میں. تو میرا خیال ہے اس رات کھانا نہیں بنا تھا. آپ یقین کریں, میں جھوٹ نہیں کہہ رہی, وہ بہت زیادہ بہت ڈپریشن ہوا تھا سب کو. تو لیکن اس کے بعد پھر جب میں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھ کے اخبار وطن میں بھیجا تو منیر انکل جو تھے, منیر حسین صاحب, ان کو تو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ میں نے خود لکھا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے سچ سچ بتا دو کس سے لکھوایا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے جاب کی آفر کی. وہیں سے میرے لیے اللہ میاں نے ایک دروازہ کھولا اور میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں جاب بھی شروع کر دی بہت ینگ ایج میں. اس ینگ ایج کے اندر آپ نے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ آپ کو ان لاز سے آپ کا تھوڑی سی باتیں سننے کو پڑی کہ یہ لڑکی راتوں کو باہر جاتی ہے اور راتوں کو باہر جا کے کام کرتی ہے. ہاؤ ڈڈ یو ٹیک دس بیک لیش ایٹ دا اسٹارٹ آف یور کیریئر؟ نہیں, ان لاز سے نہیں. میری شادی تو بہت بعد میں ہوئی تھی. میرا اپنا خاندان, میرے اپنے جو فیملی کے لوگ تھے نا, وہ بہت زیادہ نیگیٹو ان کی طرف سے کمنٹس آتے تھے. دیکھیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. معاشرہ جس طرح چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ 2 قدم آگے چلیں نا, تو کوئی بھی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ 2 قدم آگے چلیں. اور خاص طور پہ جو آپ کے فیملی کے بزرگ ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ان کا ایک ٹپیکل ہمارے معاشرے میں مائنڈ سیٹ ہے جس میں یہ ہے کہ بچی بڑی ہوئی ہے, BA کر لے, ادھر بیاہ کر دو, روٹی ہانڈی آنی چاہیے دی, بس ختم. تو عورت کی جو ایک اپنی ذاتی حیثیت ہے اس کو میں نے کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. اور مجھے ہمیشہ سے یہ پسند تھا کہ کوئی مجھے اس وجہ سے نہ جانے کہ جی میں سید رشید احمد کی بیٹی ہوں یا میں رانا جواد صاحب کی وائف ہوں. میں جو بھی ہوں, میں عالیہ رشید ہوں. تو وہ سنجیدگی ہمیشہ سے رہی کام کے حوالے سے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہمیں کام آتا ہے. یہ چیلنج ہے. جیسے آج کل کے دنوں کے اندر اسلام آباد کے اندر ہی, کیپٹل کے اندر ہی حافظ نعیم صاحب اور جماعت اسلامی وغیرہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہیلڈ کر رہے ہیں, اور انہی پروٹیسٹ کے اندر ڈفرینٹ رپورٹرز, فیمیل رپورٹرز بسوں کے اوپر اور ٹرکس کے اوپر ان کے چڑھ کے جا رہی ہیں, رپورٹنگ کر رہی ہیں. بٹ پیپل ڈونٹ نو کہ 92 کے اندر جو ایک نوجوان لڑکی تھی, اسپورٹ جرنلسٹ تھی, وہ عمران خان کے ٹرک کے اوپر چڑھی تھی. اس جرنی کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں, اس کیفیت کے بارے میں جب پاکستان جیت کے آیا, اور ایک آپ کا پیشن رمضان کے اندر آپ نے واٹ موٹیویٹڈ یو تب بھی کہ آپ یہ والا قدم اٹھائیں؟ بس دیکھیں, ایک تو رپورٹر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر ویسے ہی ایک جو شیلا شیر بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو موقع ملے اور وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ کوئی بھی چیلنج ایکسیپٹ کر سکتا ہے. 92 میں بھی ایگزیکٹلی یہ ہوا. ٹیم جب آئی, جیسے آپ نے بھی کہا, رمضان تھا, روزہ تھا اور مجھے بخار تھا, مگر اس کے باوجود ایڈوانٹیج جو ملا وہ مجھے فیمیل ہونے کا ملا.
ورنہ جو سیکیورٹی والے تھے وہ پچھلے والے ٹرک سے مجھے اوپر نہ چڑھنے دیتے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں یہ بات. تو ہم شکایت کرتے ہیں نا کہ عورتوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی ہے. کہیں کہیں آپ کو پازیٹیو بھی ملتا ہے, وہ کہیں کہیں فائدے بھی ہو جاتے ہیں خاتون ہونے کے. مگر یہ اور بات ہے کہ جب جاوید بھائی اور عمران بھائی نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا تو جاوید بھائی نے تو ماتھے پہ اپنے ہاتھ مار لیے. او عمران بھائی نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے عالیہ, کدھر چڑھی ہوئی ہو تم. تو بس یہ وہ پیشن تھا. کیونکہ 3:30 بجے عبداللہ رات کو دن میں فلائٹ پہنچی تھی 92 کے ورلڈ کپ کی, اور رات 2 بجے ہم دادا دربار پہنچے تھے, اور وہاں سے میں نے سٹوری فائل کی تھی. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ سارے حالات اور اس دن کی یہ واحد سپورٹس کی سٹوری تھی. جی بالکل بالکل ایسا ہی تھا کہ وہ یہ آنر بھی مجھے حاصل ہوا کہ ہماری ہی سٹوری جو تھی وہ بالکل اینڈ پہ جا کے, کیونکہ آدھی رات کو آپ کو پتہ اخبار کا ٹائم ہوتا ہے, فرنٹ پیج کی کاپی جانی ہوتی ہے, تو بس اس لیے پھر وہ فرنٹ پیج پہ خبر لگی. تو وہ صرف یہی خبر آپ کی فرنٹ پیج پہ نہیں لگی, آپ کی وسیم اکرم کے جو کو کی سٹوری تھی وہ بھی فرنٹ پیج کے اوپر لگی. یو ور دا ون ہو بروک دا سٹوری. سورس کا نہیں پوچھوں گا, بٹ یہ کہانی کیا تھی اور کس طرح سے آپ کو ملی؟ سورس تو میں آپ کو بتاؤں گی بھی نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ہم سارے رپورٹرز پہنچے ہوئے تھے اس ہوٹل میں جہاں ٹیم ٹھہری ہوئی تھی, اور وہ ہوا یہ کہ کپتان بننا تھا, اناؤنس ہونا تھا. وہ میٹنگز کئی گھنٹے گزر گئے اس کے, مطلب وہ صبح کی میٹنگ شروع ہوئی, آدھی رات ہونے کے آ گئی. اس میں پیشنس چاہیے ہوتا ہے ایک رپورٹر کو اسٹوری نکالنے کے لیے, ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے. تو وہ ہم لابی میں بیٹھے رہے, کوئی 95% لوگ چلے گئے ہمارے رپورٹرز, اور مجھے لکیلی وہ سورس ملے اور مجھے پتہ چل گیا اس طرح سے, اور میں نے وہ خبر فائل کی. تو آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے ایک اپنے سورس پہ, پھر اس کے بعد آپ 2 دفعہ, ایک اچھا رپورٹر جو ہے کم از کم 2-3 جگہ سے اپنی سٹوری چیک کرتا ہے, ری چیک کرتا ہے. میں نے کبھی بھی کنفرم کیے بغیر سٹوری نہیں دی. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں ایک دفعہ بیوقوف بھی بہت بنی. وہ اس طرح کہ سلیم ملک کو کپتان بنایا گیا, اور ہم اسی طرح اس ہوٹل میں گئے جہاں سے ٹیم نے آنا تھا. اس زمانے میں عارف عباسی صاحب جو سی او تھے کرکٹ بورڈ کے, وہ ٹھہرے ہوئے تھے یہاں ہوٹل میں لاہور میں پی سی میں. تو میری گاڑی لیٹ ہو گئی آنے میں. تو سلیم ملک نے مجھے کہا, میں باہر کھڑی تھی, سلیم نے کہا کہ آپ کیوں کھڑی ہیں باہر؟ میں نے کہا میں گاڑی خراب ہو گئی ہے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹیکسی وغیرہ مل جائے. اس نے کہا آئے میں آپ کو ڈراپ کر دوں. اچھا, اب ہم نے سارا دن کام کیا, رات کا یہ وقت ہے. وہ جا رہے تھے عارف عباسی سے ملنے. میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں عارف عباسی سے ملنے جا رہا ہوں. مگر میں سم ٹائم آپ اتنے گوف ہو جاتے ہیں نا, آپ بلائنڈ ہو جاتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ اس وقت یہ بات ہی نہیں آئی کہ یہ آدھی رات کو جو عارف عباسی کے پاس جا رہے ہیں غالباً ان کو کپتانی دے دی جائے گی. ٹپ میں نے کی تھی رمیز راجہ پہ, کیونکہ اس دور میں یہ تھا کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کا چانس زیادہ لگ رہا تھا. تو ایسے بلنڈر سے بھی آپ زندگی میں بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ نے رمیز راجہ کی بات کی, تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آپ اگر شو آپ کریں گی جیو کے اوپر اسپیسیفکلی تو آپ صرف رمیز راجہ کے ساتھ ہی کریں گی. گو کہ کس نے کہا یہ کچھ ایسے ذرائع ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے, کہ آپ ذرائع جو ہیں 100% غلط ہیں. 100% کیونکہ اس کے بعد منصور علی خان کے شو کے اوپر رمیز راجہ نے یہ بھی کہا کہ آئی کنسیڈر سکندر بخت لوزر بٹ عالیہ رشید اپنا ہوم ورک کر کے آتی ہیں. ان دس میل ڈومیننٹ فیلڈ آف میڈیا اینڈ اسپیسیفکلی دا اسپورٹ جرنلزم کی فیلڈ, ہاؤ ڈڈ یو پیو یور اون وے؟ عبداللہ یہ بڑا سیریس پوائنٹ ہے. ایک تو میں رمیز راجہ صاحب کی اور ان تمام دوستوں کی مشکور ہوں جو مجھے کسی قابل سمجھتے ہیں. دیکھیے, آپ اگر فیمیل ہیں, آپ ایک میل ڈومینیٹنگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, تو یہاں پہ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو آپ اپنی عورت ہونے کا کارڈ استعمال کر کے اوپر چلے جاتے ہیں, یا پھر آپ اتنا ہوم ورک کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا. میں ہوم ورک کرنے پہ بہت بلیو کرتی ہوں. میں کوئی بھی کام ہاں بالکل, میں دعویٰ نہیں کرتی کہ مجھے بہت نالج ہے, میں بڑی ہمبل سی خاتون ہوں, لیکن میں محنت بہت کرتی ہوں. اور میرا خیال ہے کہ آج اگر میں آپ کے سامنے بھی یہاں بیٹھی ہوں تو اس کے پیچھے میری محنت ہے صرف. بٹ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بیکاز آف یو, ڈو یو تھنک کہ بیکاز آف یور بلنڈنس اینڈ بیکاز آف یو سیئنگ تھنگز اسٹریٹ فارورڈلی, پی سی بی کے اندر آپ صرف 2 مرتبہ گئیں, اس کے علاوہ آپ نہیں گئیں, تو واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ کیا یہ بلنڈنس اور اسٹریٹ فارورڈنس ہی ہے؟ ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, اگر آپ کسی جگہ جاتے ہیں جاب پہ, یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے الحمدللہ کبھی بھی جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا. ہمیشہ لوگوں نے مجھے بلایا ہے کھینچ کے, کیا ہو یہاں کام کرو.
تو لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے لاسٹ ایئر 23 میں بھی جاب آفر کی ڈائریکٹر میڈیا کی تو میں نے بہت ریزسٹ کیا. یقین کریں کہ میں نے بہت ریزسٹ کیا, لیکن وہ پریشرز تھے تو میں نے کہا اچھا چلو کوئی نہیں, ایک ایکسپیرینس ہی ہو جائے گا نا. تو پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ اپنی ویلیو ایڈ نہ کر سکیں کہیں, اگر آپ اپنا بہترین نہ دے سکیں کہیں, اگر آپ سمجھتے ہوں کہ آپ اس سے کہیں آگے کا کام کر سکتے ہیں جو آپ سے لیا جا رہا ہے, تو میں ایسی جگہ رہنا پسند نہیں کرتی کہ میں صرف تنخواہ لوں اور بیٹھی رہوں اور کہ جی میری تختی لگی ہوئی ہے کہ میں ڈائریکٹر میڈیا ہوں پر مجھے سیلری مل رہی ہے. نہیں, میں اس ٹائپ کی نہیں ہوں. میرا مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتا ان چیزوں کو, اس لیے پھر میں وہ چھوڑ دیتی ہوں. تو کیا پی سی بی کے اندر سارے لوگ اس لیے ہیں کہ ان کی تختی لگی ہوئی ہیں, ان کو پرکس ملتے ہیں, یا باقی میں کوئی کام کرنے والے بھی لوگ ہیں پی سی بی کے اندر ان دا کرنٹ سیٹ اپ؟ آئی وڈ آسک. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ پرکس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی مجھے ایسا نظر آیا اپنے تجربے سے, اپنے مشاہدے سے, کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ابھی کے یہ چند دن نکال کے, کیونکہ ابھی جو محسن صاحب نے کچھ اسٹیپس لیے ہیں, ابھی جو ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ نے اسٹیپس لیے ہیں بہت اچھے ہیں. تو اس سے پہلے تک مجھے یہ تھا کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ سب کی مجبوریاں ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیئرمین آتا ہے کسی پولیٹیکل بیسس پہ, اس کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. ابھی وہ بیچارہ سانس نہیں لیتا, سیٹل نہیں ہوتا, اس کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ چیئرمین شپ کرنی کیسے ہے کرکٹ بورڈ کی, تو وہ ریموو ہو جاتا ہے, پھر ایک نیا بندہ آ جاتا ہے. تو تھوڑا سا میرا آبزرویشن یہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہے کرکٹ بورڈ میں وہ بھی نہیں چاہتی کہ چیئرمین سیٹلڈ ہوں, اور وہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ صحیح بات نہیں کرتے نا. آپ نے میری بلنڈنس کی بات کی, تو کوئی بھی آدمی کیسے مجھے پسند کرے گا جب میں اس کو منہ پہ بتاؤں گی کہ سر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. یہ ایسے نہیں, کرکٹ میں یہ چیزیں ہمیں ڈومیسٹک پہ یہ ٹھیک کرنا چاہیے, یہ بالز لگنی چاہیے, یہ پچز بننی چاہیے. کوئی بھی پسند نہیں کرے گا عبداللہ. تو اسی لیے میں مس فٹ ہوں جابس کے لیے. میں اپنا کام کرنا پسند کرتی ہوں. وائی ڈڈ یو ڈیسائڈ ٹو موو ٹوورڈز ایک طرف اسپورٹ جرنلزم, دوسری طرف ڈرامہ رائٹنگ, ڈرامہ پروڈیوسنگ, فلم پروڈیوسنگ؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اچھا, لوگ تو مجھے صرف کرکٹ کے حوالے سے جانتے ہیں نا, لیکن جو میری دوسری سائڈ ہے یا جو میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے بیسیکلی, وہ ہے ٹیلی ویژن پروڈکشن یا فلم پروڈکشن. تو وہ ہمیشہ سے ایک کریٹیو کیڑا بھی میرے اندر رہا ہے. تو اس میں میں کہانیاں لکھتی بھی ہوں, اسکرپٹ بھی لکھتی ہوں, اور بڑے بڑے ڈائریکٹرز کے ساتھ میں نے سید نور, نذر الاسلام صاحب, ایوب خاور صاحب. جی بالکل, یہ سب میرے اساتذہ میں شامل ہیں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ میں نے 8 سے 9 ڈرامہ سیریل بنائے. ایک ڈرامے پہ مجھے 15 لاکھ کا انعام ملا. عالمی ادب سے انتخاب پہ میرا پلے جو ہے وہ اس کو پسند کیا گیا تھا. اور اب میں فلم کے اوپر بھی کام کر رہی ہوں, فلم اسکرپٹس بھی لکھے ہیں. تو بس اللہ میاں نے ذہن دیا, میں کہتی ہوں جتنا استعمال ہو سکتا ہے اس کو کر لیا جائے. وومن ود مینی ٹیلنٹس, آئی مسٹ سے. تھینک یو سو مچ. آپ نے اس کے بعد آ کے اب ریسنٹ ڈیز کے اندر ہماری عاطف رانا صاحب کے ساتھ, جو کہ لاہور قلندر کے سی ای او ہیں, ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی, جس پہ انہوں نے کہا کہ میں امید یہ کرتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب اب آ گئے ہیں, باقی چیئرمین تو سارے گیلری کے لیے کھیلتے تھے, امید یہ ہے کہ نقوی صاحب اب اصل میں گراؤنڈ ورک کریں گے. تو کیا اس میں ریالٹی ہے کہ باقی سارے چیئرمینس گیلری کے لیے کھیلتے تھے اور گراؤنڈ ورک اتنا زیادہ نہیں کرتے تھے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتی. دیکھیے ایک تو پرابلم یہ ہے کہ پرابلم نہیں ہے, ریالٹی ہے. میں بھی آپ کے سامنے بیٹھی انٹرویو دے رہی ہوں کہ سوشل میڈیا اور میڈیا بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے کرکٹ کے حوالے سے. وہ آپ کی ایک ایک موو پہ نظر رکھی جاتی ہے, ایک ایک ڈیسیژن پہ کرٹیسزم ہوتا ہے, پورے پروگرامز ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے بتایا نا کہ ابھی کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کوئی بھی لانگ ٹرم پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے ہوتا ہے. جتنی دیر میں آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اتنی دیر میں لوگ ریموو ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کنسسٹنسی کی ضرورت ہے, یہاں پہ سنجیدگی سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرکٹ مذاق نہیں ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھیں گے اور جہازوں میں سفر کریں گے تو پرکس مل جائیں گے ان کو. نہیں, اس پہ بہت زیادہ آپ کو ان پٹ دینی پڑتی ہے. بہت راتوں کو 11 بجے تک بھی آفس میں ہم کام کرتے رہے ہیں, اور لوگ کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. پی سی بی میں کام کرتے ہیں لوگ بیٹھ کے, مگر وہ آدمی جو ڈیسیژن میکر ہے یا جو کہ آپ کو جاب دینے والا ہے, ایک تو سب اپنی جاب کے ڈر سے ان کے سامنے صحیح بات نہیں کرتے, اور دوسرا بدقسمتی سے اس آدمی کو ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ایکچولی
کون سے لوگ بہتر ہوں گے, کون سے لوگ بہتر نہیں ہوں گے, اور کس طرح سے کرکٹ کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. جس دن ہمارے سیاسی حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو کبھی بھی پی سی بی کا چیئرمین سیاسی بنیادوں پہ نہ لگانا چاہیے نہ ہٹانا چاہیے, تو یہ زیادتی ان کو نہیں کرنی چاہیے. رمیز راجہ بہت اچھا کام کر رہے تھے, نجم سیٹھی بہت اچھا کام کر رہے تھے, ایسی بات نہیں ہے. تو جو لوگ اچھا کام کر رہے تھے وہ کر رہے تھے, اور وہ پھل تو آپ کو فوراً نہیں ملتا نا, تھوڑا ٹائم تو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ڈائلما ہے, جس دن یہ حل ہو جائے گا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پروگراموں کے اندر تنقید کرنے کی آپ نے بات کی, ایسی کچھ پروگرامز کے اندر آپ بھی بیٹھتی تھی, آپ کو بی پر بھی لیتے ہیں, ابھی بھی لیتے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کو ایک پاکستان کرکٹ کے بڑا مایہ ناز نام ہے سکندر بخش صاحب, ان کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی چپکلش ہو گئی اینڈ تھوڑی سی آپ کی آپس میں بحث مباحثہ ہو گیا. ڈو یو تھنک کہ ان جیسے کرکٹرز کو اب مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے اور اس طرح کے ریمارکس پاس کرنے چاہیے ریگارڈنگ اے پرسن ہو از دا پائنیئر آف فیمیل اسپورٹ جرنلزم ان پاکستان؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ عبداللہ کہ ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے, اپنی تربیت کے مطابق بات کرتا ہے. سکندر بخش بہت رسپیکٹڈ کرکٹر ہیں, اور وہ بالکل میں چاہتی ہوں ہمیشہ کام کریں, جب تک زندہ ہیں تب تک کام کریں, اچھا بولتے ہیں. پرابلم پتہ کیا ہے, جو میری ان کے ساتھ تلخی ہوئی تھی, چونکہ وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا اور ہر آدمی کو پتہ چل گئی, وہ صرف اس بات پہ تھی کہ رضوان کھیل رہے تھے, ٹیسٹ میچ چل رہا تھا, اور وہ بار بار سرفراز کی بات کر رہے تھے. اب سرفراز سیفی مجھے بڑے پیارے ہیں, سیفی کو بھی اس بات کا پتہ ہے ویسے کہ آپ نے ان کو تب بھی سپورٹ کیا جب پوری دنیا ان پر تنقید کرتی تھی, جس کی بنا پہ آپ پہ تنقید ہونے لگ گئی. جی بالکل ایسا ہوتا تھا. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے کسی سے نہ تحفے لینے ہیں, نہ پیسے پکڑنے ہیں, نہ میں نے ان سے کوئی فیور لے. میں تو ٹکٹس, میں کسی قسم کا میرا کوئی اسٹیک پہ کچھ نہیں ہوتا. آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ میں بلنٹلی کیوں بات کرتی ہوں, بیکاز آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ. اگر میں ایمانداری سے بات نہیں کروں گی تو میں نہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اپنے پیشن کے ساتھ, اپنے آپ سے بھی زیادتی کر رہی ہوں. میں جھوٹ کیوں بولوں؟ تو بات یہ ہے کہ جو پلیئر کھیل رہا تھا اس کے بجائے آپ کسی اور پلیئر کی اس وقت بات کر رہے ہو, وہ نامناسب تھا. اور آپ مسلسل آپ نیشنل ٹی وی پہ سب سے بڑے چینل پہ جیو پہ بیٹھے ہیں, اور آپ کئی دنوں تک یہ کام کر رہے ہیں, تو چوتھے پانچویں دن پھر میں پھٹ پڑی. تو پھر وہ میرا پیشنس بھی ختم ہو گیا کہ بھئی آپ بات وہ کریں. تو یہ بات وہ تو ایک چلو ایک ہو گیا, ایک گرمی سردی ہو جاتی ہے, اپنی فیملی میں بھی ہو جاتی ہے. لیکن مجھے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ, وہ باقاعدہ کیمپینز چلاتے ہیں پلیئرز کے لیے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, اور بہت کچھ اس کے ریٹرن میں لیتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ بھی ایک نوجوان صحافی ہیں, یہ کہاں کی ہماری ویلیوز ہیں, اور یہ کہاں جا کے رکے گی بات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں یا چاروں پارٹیاں شروع ہوئی ہوتی ہیں, ایک لاہور سے, ایک کراچی سے, اور وہ کسی پلیئر کو کسی نے رگڑا دینا ہے, کسی نے زبردست تعریفیں کرنی ہے, آسمان پہ بٹھانا ہے. تو جب تک آپ سنجیدہ صحافت نہیں کریں گے, ہوم ورک نہیں کریں گے, ریسرچ نہیں کریں گے, اور ان بائسڈ اوپینین نہیں رکھیں گے, تب تک آپ کو عزت نہیں ملے گی. تب تک آپ کو عزت نہیں ملے گی. بٹ ریسنٹ ڈیز کے اندر ابھی آپ نے یہ ساری بات کی, ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا کہ لاہور, کراچی, پشاور اور سندھ کے گروپ بن چکے ہوئے ہیں. سندھ کے تو نہیں خیر, بٹ لاہور, کراچی, پشاور مینلی ادھر کے گروپ بن چکے ہوئے ہیں. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ ریزن اس کے پیچھے کیا یہ ہے کہ اب ایجنسیز آ کے, جو سوشل میڈیا ایجنسیز ہیں, مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں, وہ پلیئرس کو آ کے ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے شاہین کا ایک گروپ ہے, بابر کا ایک گروپ ہے, رضوان ایک طرف ہے, حارث ایک طرف ہے, سٹارز پاکستان کی, اور اب ان کی پرفارمنس دیکھ کے تو دکھ ہی ہوتا ہے صرف. یہ جو ہوتی ہے نا پارٹی بازی اور پالیٹکس اور اس طرح کی, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں, ہمارے خاندانوں میں نہیں ہوتی. لوگ ہوتے ہیں نا ادھر کی ادھر کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے جیسے ہوتی ہیں خاندانوں کی کہتے ہیں. ہاں, وہ پھپھو سے زیادہ وہ میں کہنا چاہوں گی کہ پھپے کٹنیاں جو ہوتی ہیں نا, اس ٹائپ کی خواتین. اسی طرح کرکٹرز میں بھی کرکٹرز خود نہیں ہوتے ایکچولی, وہ معصوم ہوتے ہیں. ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں, ان کے ارد گرد دوست ہوتے ہیں, پنٹرز ہوتے ہیں, ان کے وہ مینیجرز ہوتے ہیں جو ان کے ذریعے کماتے ہیں, بہت ساری چیزیں. ان کی 70% خود لیتے ہیں اور 30% پلیئر کو دیتے ہیں. جی, لیکن وہ اس کے لیے پروموشن دیکھیں کہاں تک کرتے ہیں. اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جس مینیجر کے ساتھ ہمارے 12-13 نیشنل ٹیم کے لڑکے اس وقت ممبر ہیں, وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو.
تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ہی ایجنسی کو آپ نے اتنے زیادہ، ایک ہی ایجنٹ کو کیوں اتنے پلیئرس ملے ہوئے ہیں. تو کیا اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ ہی ذمہ دار ہے کہ ایک ایجنسی کو پلیئرز دینے کے لیے؟ آبویسلی آپ نے کیوں اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ سب کو ڈسٹریبیوٹ کریں، 2-3 پلیئرز ایک ایجنسی کو، ایک مینیجر کو دیں، ایجنٹ کو دیں، تو چیزیں بیلنس ہوں گی، ورنہ وہ بہت ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہی یہ جو پچھلے جس دور میں تھی کرکٹ بورڈ میں، اور وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھی وہ یہی تھی کہ لڑکوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ آپ نے یہ پرسنٹیج لینی ہے. سینٹرل کانٹریکٹ کا مسئلہ تھا اور ورلڈ کپ کا مسئلہ تھا، انڈیا جا رہی تھی ٹیم اس سے پہلے، اور پلیئرز جو ہیں وہ باقاعدہ کرکٹ بورڈ کو بلیک میل کر رہے تھے کہ اگر آپ ہمیں نہیں دیں گے، آئی سی سی کے اس میں سے بھی حصہ نہیں دیں گے، تو پھر ہم نہیں کھیلنے جائیں گے. یہاں تک بات ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر انضمام الحق نے آ کے سارٹ آؤٹ کرایا. مزے کی بات یہ ہے کہ بنزی بھی اسی کا حصہ تھے، انہی مینیجر کا. تو بس آپ خود ہی سمجھ جائیں آگے میں کیا بتاؤں. آپ نے اسپورٹ جرنلسٹ کی بات کی کہ وہ پیسے لے کر لوگوں کو، پلیئرس کو پروموٹ کرتے ہیں سب کچھ. ڈو یو تھنک کہ ریسنٹ ڈیز کے اندر جو شعیب جٹ ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئے ہیں، پچھلے 2 مہینے کے اندر بھی بہت وائرل ہوئے تھے، ڈو یو تھنک کہ وہ بھی اسی کیمپین کا حصہ ہیں؟ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا، تو ہم ثبوت کے بغیر کسی کا نام لے کے بات نہیں کر سکتے. البتہ ایک ہوتا ہے کہ جو جرنل ایک امپریشن ہوتا ہے، وہ میں نے آپ سے پچھلے کویسچن میں بتایا کہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو ریسنٹ گروپس بن چکے ہوئے ہیں، اسپیسیفکلی یہ بابر، رضوان اور شاہین والی بات کریں، ڈونٹ یو تھنک پاکستان کرکٹ از بینگ افیکٹڈ بیکاز آف دیٹ، اینڈ اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں وہیں گھما پھرا کے بات آ جاتی ہے. جو چیئرمین آتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ اس وقت جب انہوں نے فیصلہ کیا شاہین کو کپتان بنانے کا، میرے نزدیک میری ہمبل رائے میں وہ غلط فیصلہ تھا، کیونکہ شاہین ابھی اتنے میچیور نہیں ہیں کہ آپ ان کو کپتان بنائیں. ان کے اندر کوالٹیز ہیں کپتانوں والی، لیکن تھوڑا سا ان کو پالش ہونے کے لیے وقت چاہیے تھا. کیا ایل کیو کے لیے بھی یہ غلط ڈیسیجن تھی شاہین کو کپتان بنانے کی؟ بہت فرق ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں اور فرینچائز کرکٹ میں، زمین آسمان کا. آپ کو پرفارمنس نظر نہیں آتی. یہاں پہ ہم جن بالرز کو فیس کرتے ہیں اور انٹرنیشنل پہ جب جاتے ہیں تو ہمارا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو اس میں فرق ہے نا، یہ تو اپنے گھر والی چیز ہے اس میں. اور شاہین نے بڑا اچھا اس میں ثابت بھی کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا، یعنی لاہور قلندر کی طرف سے. لیکن پاکستان کے لیے کھیلنا، پاکستان کے لیے ٹیم کو کھلانا، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو میچیورٹی، آپ کو تھوڑا تجربہ چاہیے. بابر اعظم کو اس وقت ہٹانا غلط تھا، سارا مسائل وہاں سے پیدا ہوئے. اب اس کے بعد پھر آپ نے ظاہر ہے اب جب نئے چیئرمین آ گئے، انہوں نے آ کے پھر بابر کو واپس رکھا، تو پھر اب شاہین کے اندر جو ہے وہ نیچرلی بیڈ بلڈ تو آیا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ آئے؟ تو خرابی آپ کی فیصلہ سازی میں ہوتی ہے. تو اس لیے جب کرکٹ بورڈ یا اس کے چیئرمین کوئی فیصلہ کریں تو اس کو سوچ سمجھ کے کریں. If you had the opportunity and the authority to appoint Pakistan's captain in this recent fiasco, who would you have opted for as Pakistan's captain? کیا آپ بابر کے ساتھ ہی کنٹینیو کرتی ہیں؟ I'll go with رضوان. اچھا، you would have gone with رضوان. اور اس کے پیچھے ریزن؟ میچور لگتے ہیں مجھے، پرفارمنس ڈائی ہارڈ ہیں، جان مارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ٹیم کے اندر تفرقہ پسند نہیں کرتے، سب کو اکٹھا رکھنے کی ان کے اندر ایک صلاحیت ہے. مجھے وہ ایک نیچرل بورن لیڈر لگتے ہیں. نیچرل بورن لیڈر محمد رضوان جی، جو ملتان سلطانز کے لیے بھی کھیلتے تھے. بالکل. اچھا، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ اگر شاہین کپتان آ گیا تو یہ پروفیشنلزم کے خلاف ہے کہ بیڈ بلڈ آ گیا، جو اب ریسنٹ ڈیز کے اندر بیڈ بلڈ آ گیا؟ ڈونٹ یو تھنک کہ بیڈ بلڈ نہیں آنا چاہیے اینڈ پروفیشنلزم اینڈ اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے یہ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ. پوری قوم اس چیز کو دیکھتی ہے، محسوس کرتی ہے، اور پریشان ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ لوگ کرکٹر سے پیار کرتے ہیں اور ہماری جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے جب میچز چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن یہ چیزیں، ان چیزوں کا جو سورس اور گڑھ ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. وہ اگر ان چیزوں کو سینسیبل طریقے سے لے کے چلیں تو یقینی طور پہ بہتر سچویشن ہو سکتی ہے. ایشو یہ ہے کہ جو پروفیشنلزم ہے وہ ہمارے یہاں اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح آپ گوروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم یا آسٹریلیا، ان کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آسٹریلیا کا کپتان جو ہے وہ پانی لے کے بھی آ رہا ہے میچز ورلڈ کپ کے دوران. کپتان ٹھیک ہے، جب بیٹھا ہوا ہے کسی وجہ سے تو گراؤنڈ میں پانی لے کے بھی آ رہا ہے. ہمارے یہاں لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں.
تو یہ ہم ابھی بہت پیچھے ہیں ذہنی طور پہ بھی, اسکل پہ نہیں, ہم ذہنی طور پہ بھی بہت پیچھے ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اولاد ہے یہ لڑکے کرکٹر, تو آپ کو ان کی ساری چیزیں ریکوائرمنٹ سمجھتے ہوئے, ان کا مزاج, ان کی تربیت, ان کی ایجوکیشن, سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے, جس سے کہ خرابی نہ ہو بلکہ ٹیم یکجا ہو اور آگے کی طرف جائے. آج کل جے شاہ کی بڑی بات ہو رہی ہے, آج کل پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی کی بڑی بات ہو رہی ہے, رینوویشنز بھی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں قذافی اسٹیڈیم کے اندر, جو کہ آپ کا فارمر آفس ہوتا تھا وہ بھی اب رینوویٹ ہونے جا رہا ہے. Are you planning to come back into Pakistan Cricket Board, and do you think India's team will come to Pakistan for Champions Trophy? پہلا جواب یہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ کہیں بھی جانے کا نہیں ہے. چیمپئنز ٹرافی بھی اگر آ گئی نہیں, اس کا میری جاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا, لیکن یہ ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کا ہونا بہت ضروری ہے. میری ایک بہت دکھ بھری یاد وابستہ ہے چیمپئنز ٹرافی سے, اور وہ یہ ہے کہ 2008 اور 9 میں چیمپئنز ٹرافی ہونی تھی, اور اس کے لیے میں نے جو پہلی جاب کی تھی ICC سیکریٹریٹ بنا تھا, وہاں پہ جیل روڈ پہ ہمارا آفس تھا, ہم کرکٹ بورڈ کے انڈر ہی تھے. تو وہاں پورا سال ہم نے کام کیا نا, ہماری پوری ٹیم سے, مطلب لڑکے لڑکیاں بہت تھے اس زمانے میں, سب نے بڑی محنت کی, بڑے ایکسائٹیڈ تھے ہم لوگ کہ جی چیمپئنز ٹرافی آ رہی ہے. اور وہ پھر انفارچونیٹلی جب سری لنکا والا واقعہ ہو گیا تو پھر پاکستان سے آپ کو پتہ ہے کرکٹ ہی چلی گئی اتنے سالوں تک, تو اس کا وہ نقصان ہوا. اب ماشاءاللہ اللہ کرے کہ انڈیا آئے, اللہ کرے کہ انڈیا پاکستان کے کرکٹ کے ریلیشن جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں, اور ہونے بھی چاہیے, کیونکہ دونوں نیشنز جو ہیں وہ کرکٹ سے محبت کرتی ہیں, اور ہمارے اتنے انڈین دوست ہیں, ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہیں. مجھے تو بہت ہنسی آتی ہے جب آپ دبئی ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, شکاگو ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں, لندن ہوتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین پاکستانی ساتھ بیٹھے کھا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, لطیفے بازی ہو رہی ہے, سب مذاق, مطلب اتنے اچھے ریلیشن ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی پالیسیز اس طرح کی ہوتی ہیں جو دل دکھتا ہے اس بات پہ. تو اربوں لوگ ہیں جو اس سے انجوائے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ICC میں کیسے ٹکٹس بکتے ہیں انڈیا پاکستان کے میچز کے, تو اس کا کریز, اس کا جو پیشن, اس کی جو فالوئنگ ہے وہ تو ان میچڈ ہے. تو بہتر ہوگا, اچھا ہوگا اگر انڈیا آئے گا تو, لیکن چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی بیک گراؤنڈ سے ہے, ظاہر ہے ان کی گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی. انڈین کرکٹ بورڈ تو چاہتا ہے, بلکہ آف دا ریکارڈ بھی ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, جس دن گورنمنٹ سگنل دے گی ہم فوراً آئیں گے. اور سب لوگ بہت پیار سے بات کرتے ہیں, جتنے بھی پرانے کرکٹرز ہیں. پرانے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں بھی پرانی ہوں نا, تو میں نے ان کو بہت انٹرویوز کیے ہیں. نہیں, میں نے ان کے ساتھ انٹرویوز بھی کیے ہیں, ٹائم گزارے ہوئے. گنگولی صاحب ہمیشہ اتنا اچھا بولتے ہیں, سہواگ اتنا اچھا بولتے ہیں, سب لوگ. کوہلی, سہواگ کے اوپر تو ابھی ریسنٹ ڈیز کے اندر پچھلے 6 مہینوں کے اندر ایلیگیشنز بھی لگی ہوئی, جس طریقے کے آ کے انڈین میڈیا کے اوپر پاکستانی پلیئرس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہربھجن سنگھ کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے. پتہ ہے پرابلم کیا ہو گئی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اب ہر آدمی کو سوشل میڈیا پہ منجن بیچنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو ریٹنگز اس وقت ملتی ہیں جب آپ ایسی نیگیٹو باتیں کریں. نیگیٹیوٹی بکتی ہے نا جرنلزم میں, پرابلم یہ ہے. تو اس پہ لوگ جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک نے ہائی لائٹ ہونا ہے, ہر ایک نے ٹیلی ویژن پہ آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, تو ریٹنگ کا ایشو ہوتا ہے. اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عجیب عجیب نمونے ٹائپ کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کل دیکھ رہی تھی کہ اتنی شدید بارش میں وہ ایک بچی رپورٹر جو ہے وہ آدھی جو ہیں وہ پانی کے اندر سے رپورٹنگ کر رہی تھیں. تو ہمارے ایک دوست نے پوچھا کہ کیا اگر آگ لگی ہوئی ہوگی تب بھی اندر جا کے رپورٹنگ کریں گی؟ آئی مین یہ عجیب سی چیزیں ہیں نا, فارم آف رپورٹنگ تو نہیں, دیٹ از جسٹ ابسرڈ, مطلب آپ کو جسٹ فار دی ویو سیک آف ویوز. آپ تو یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. اگر وہ انڈین کرکٹرز بھی اپنے میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو یہ سب ریٹنگ کا کھیل ہے جس کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ ہماری جنریشن اور اب جو آج کی جنریشن ہے اس میں یہ ایکسیپٹنس کا پرابلم آ رہا ہے. مطلب میرے لیے ناقابل قبول بات ہے یہ کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ جا کے پانی کے اندر ڈوب کے تم کرو. تو لیکن آج کل سب چل رہا ہے, تو جب جہاں سب چلتا ہے وہاں سب چلتا ہے. ڈو یو تھنک ریسنٹ جو بھی PSL کا سیزن ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے اس سیزن کے اندر تھوڑی سی, جس طریقے سے کراچی کے اندر میچز کروائے گئے ہیں ود نوئنگ کہ وہاں پہ لوگ نہیں آئیں گے, انفراسٹرکچر نہیں ہے, کراچی میں ٹریفک کے جو برے حال ہوئے میں اسٹل ایک ہمارا گلوبل برانڈ جو بنا ہوا تھا اس کی امیج کو ٹارنش کیا گیا اس بار؟
بات پھر کرکٹ بورڈ پہ آ جائے گی اور میرا مقصد یہاں پہ ان کو ریڈیکیول کرنا نہیں ہے، مگر چونکہ میں اس وقت کام کر رہی تھی، ابھی لاسٹ جو PSL گزرا ہے تو آئی واز ان کراچی، اور وہاں پہ جو پرابلم تھا اس کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی، تو اس سے مجھے اندازہ پتہ یہ چلا کہ انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے. ایک سائڈ جو اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ پورے اسٹیڈیم کے گیٹس بند کر دیے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ وہ کھلے ہوئے ہیں 2-4 گیٹ. اب جو لیفٹ سائڈ والا جس کا ٹکٹ اس کونے میں ہے وہ اتنے میلوں میل چل کے جانا اس کو گوارا نہیں ہے. وہاں پہ انکمفرٹیبل سٹنگ ارینجمنٹ ہے، وہاں پہ سیٹیں ٹھیک نہیں ہیں، جنگلے منہ پہ لگے ہوئے ہیں. یہ جو کام اس وقت محسن صاحب کر رہے ہیں نا، چیئرمین PCB، یہ صرف وہی کر سکتے تھے کہ انہوں نے وہاں پہ آ کے کہا کہ یہ کیا مذاق ہے، یہ لوگ کرکٹرز کو دیکھنا چاہتے ہیں، جنگلے ہٹائیں. اسی لیے یہ جو آفیسز توڑے ہیں، قذافی اسٹیڈیم توڑا ہے اور دوبارہ سے بن رہا ہے. انہوں نے پورے اپ گریڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے تمام اسٹیڈیمز کی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے. تو یہ بہت خوش آئند چیز ہے، بہت تعریف کرنی چاہیے اس بات پہ. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں یا ان کو کرکٹ سے محبت نہیں ہے، کمفرٹیبل نہیں ہے آنا. تو جب آپ کے پاس پارکنگ کا ایشو ہے، جب آپ اندر گاڑی نہیں آنے دیں گے، جب آپ وہ دور کسی دوسرے میدان میں انہوں نے پارکنگ رکھی ہے وہاں سے چل کے آئیں، پھر اس کے بعد وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے چل کے وہاں تک جائیں، تو لوگ پاگل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم TV پہ دیکھ لیتے ہیں، دماغ خراب ہے ہمارا، ہم پیسے بھی خرچ کریں اور ذلت بھی اٹھائیں. تو آپ جب تک کہ اپنے شائقین کو کمفرٹیبل نہیں کریں گے، انٹرٹین نہیں کریں گے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے کرکٹ، یہ the only form of entertainment in Pakistan جو پاکستان میں ایگزیکٹلی. تو ہم اسی کو برباد کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ اب جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. So you have your positive hopes with them. ہمیشہ انشاءاللہ میں ہمیشہ پازیٹیو رہتی ہوں. میں نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ مشکل سے مشکل بھی جو کام ہوتا ہے نا، اس میں سے کوئی روشنی کا سرا آپ کو ضرور نظر آتا ہے. تو ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے، ایفرٹ کرتے رہنا چاہیے، بس یہی فلاسفی ہے لائف کی. While we move to our concluding questions, آپ سے یہ بات ضرور میں پوچھنا چاہوں گا، جو بیج آپ نے بویا اسی بیج کی وجہ سے زینب عباس بھی ہم نے دیکھی TV پہ آئے، سویرا پاشا دیکھی ہم نے، وہ بھی TV پہ آئے، اس کے بعد روحا ندیم ہم نے دیکھا، وہ بھی TV پہ آئے. ڈو یو تھنک جو یہ ریسنٹ اپرائز ہوئے فیمیل اسپورٹ جرنلسٹ ان پاکستان، ان کو جب کسی انٹرویوز کے لیے بلایا جاتا ہے یا کہیں پہ گیسٹ اپیرنسز کے لیے بلایا جاتا ہے، دے ٹینڈ ٹو چارج منی، ڈو یو تھنک دیٹ از جسٹیفائبل اور ناٹ؟ دونوں اس کے ہاں اور نہ دونوں جواب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرکٹ اتنی، یہ سب کرکٹ سے ریلیٹڈ جرنلسٹ ہیں اور ان کی ایک کمرشل ویلیو ہے. تو جس طرح میں نے بتایا کہ ہماری سوسائٹی چینج ہوئی ہے اور جس طرح ہمارا میڈیا چینج ہوا ہے اور ہمارے کرکٹرز چینج ہوئے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ جب پہلی دفعہ کسی کرکٹر نے انٹرویو کے لیے پیسے مانگے تھے تو ہم لوگوں کو بہت جھٹکا لگا تھا. یہ کافی پرانی بات کر رہی ہوں. وہ کرکٹر کون تھے اگر آپ بتانا؟ نہیں، نیور، میں نہیں مینشن کر سکتی ان کا نام، لیکن وہ غلط نہیں تھے، کیونکہ جب آپ باہر کی دنیا میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ نے 5 منٹ کے لیے بھی اگر کوئی اپیرنس دی ہے، چند سیکنڈس کے لیے بھی دی ہے، تو آپ کو اس کا پے کیا جاتا ہے. ہمارا نہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے، نہ ہم فائنینشلی اس لیول پر ہیں کہ ہر ایک کو پے کر سکیں. تو اس وجہ سے وہ پرابلم آتی ہے. تو میں ان کو قصوروار بھی نہیں اتنا سمجھتی، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اگر کہیں کہیں آپ کو موقع ملے تو آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہر جگہ آپ ہمیشہ پیسے ہی لیں. مگر یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ تینوں لڑکیاں کرکٹ میں اتنا آگے بڑھ گئی ہیں، اتنا اچھا کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. اور اینڈ انہوں نے بار بار یہی والی بات کی ہے کہ ان کی منٹور عالیہ رشید صاحبہ ہی ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل وین یو گیٹ ٹو سی ینگ جرنلسٹ، فیمیل جرنلسٹ ایکسیلنگ ان دیئر فیلڈ؟ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بیکاز یو ہیو بین تھرو دیز ڈیز، سو ہاؤ ڈو یو فیل؟ بہت اچھا لگتا ہے عبداللہ، بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ دیکھیے آپ ایک لیگیسی ہوتی ہے آپ کی، آپ نے ایک کام کیا، اس کے بعد دوسری جنریشن، تیسری جنریشن اس کو آگے لے کے جا رہی ہے. ہاں، اس میں ایک چیز ضرور میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جیسے ہی کوئی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، ورلڈ کپس ہوتے ہیں، PSL ہوتا ہے، تو ہر TV چینل جو ہے وہ لڑکیوں کو جینس پہنا کے بٹھا دیتا ہے اس پہ اسکرین پہ. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ ان بچیوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا کرکٹ کی نالج گین کریں.
کیونکہ آپ فیس کارڈ کی جگہ آئی زیادہ مین تر آپ صرف ویسٹرن کپڑے پہن کے کرکٹ پہ بات نہیں کر سکتے, آپ ادروائز بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. تو آپ نے جن 3 خواتین کے نام لیے, انہوں نے بہت محنت کی ہے, ایسی اپنی جگہ نہیں بنا لی. تو اسی طرح ان جو لڑکیاں آئیڈلائز کر رہی ہیں, ابھی بچیاں کر رہی ہیں اور وہ میڈیا سے وابستہ ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے کام پہ بہت محنت کریں اور بیٹ کریں اپنے ساتھ بیٹھے والے اینکر میل کو. یہی چیلنج ہوتا ہے نا, اس کو لیں گی تو اللہ میاں خود بخود عزت دیتا ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ فیس کارڈ نہیں, نالج سے بیٹ the male dominant society and the male journalist in Pakistan. What is your message for the upcoming female sports journalists in Pakistan جو کہ پاکستان کے اندر اسپورٹس جرنلزم پرسیو کرنا چاہتی ہیں, ان کے لیے آپ کا میسج؟ میرا میسج صرف یہی ہے کہ آپ کام پہ فوکس کریں, اور لوگ آپ سے ایڈوانٹیج اٹھانا چاہتے ہیں, یہ آپ کے ریئیکشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک جائیں گے. لڑکی اگر سنجیدگی سے کام کرے, خاتون گھر سے اگر نکلی ہے جس پرپز کے لیے, اس پہ فوکس کرے, تو اس سے بڑی کوئی عورت کی طاقت نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی کوئی عورت کی طاقت نہیں ہو سکتی. اینڈ کل دیم ود یور نالج. دس از واٹ عالیہ رشید ہیڈ ٹو سے. تھینک یو سو مچ عالیہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ مجھے بلانے کا. تھینک یو سو مچ.